بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے مشرق وسطیٰ کا دورہ مکمل ہونے کے صرف 2 دن بعد ہی آج روسی صدر ولادیمیر پوٹن بھی ایران کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ اپنے دورے کے دوران ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ ایک اہم ملاقات کریں گے، جس میں یوکرائن جنگ کے بعد سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لینے کے علاوہ ایران نیوکلیر ڈیل پروگرام 2015 کی بحالی اور بالخصوص شام میں عرصہ دراز سے جاری تنازع کا پرامن حل وغیرہ کے ایشوز پر تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ترکی صدر طیب اردوان بھی آج ایران کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ شام کے حوالے سے ایران کی جانب سے منعقد کی جانے والی آستانہ پیس پروسیس کانفرنس میں شرکت کریں گے، جبکہ اسی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے آج روسی صدر ولادیمیر پوٹن بھی ایران کے دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شام میں ترکی، ایران اور روس کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے، خاص طور پر جو اس وقت شام کے صدر بشار الاسد ہیں، ان کو ایران اور روس کی مکمل حمایت حاصل ہے، جبکہ ترکی سیرین پریزیڈنٹ بشار الاسد اور ان کی حکومت کا سب سے بڑا ناقدین سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ترکی کا اس حوالے سے یہ ماننا ہے کہ سیرین گورنمنٹ نے اپنے ملک میں کردوں کو ناجائز طور پر پناہ گاہ دے رکھی ہے، جو کہ ترکی کی سلامتی کے لیے خطرے کی علامت ہے۔ اور یہ بھی کسی کو نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ وہی کرد ہیں جنہوں نے ماضی میں ترک ریاست کے خلاف بغاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، لہٰذا ترکی کے اس حوالے سے جو خدشات ہیں وہ یقینی طور پر سمجھ میں آتے ہیں، اور اسی سلسلے میں ترکی روس اور ایران سے شروع سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ شام میں اپنی حمایت یافتہ حکومت پر پریشر بلڈ کرے کہ وہ اپنی سرزمین میں کردوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائیں۔ ادروائز ترکی نے ایک بار پھر شام میں اپنی فوجیں اتارنے کی دھمکی دے دی ہے، اور کل کو اگر ترکی اپنی شام میں فوجیں بھیجتا ہے تو اس سے ڈیفینیٹلی ایران اور روس کی حمایت یافتہ سیرین گورنمنٹ کا اقتدار خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا اسی مقصد کے لیے آج سے ایران میں آستانہ پیس پروسیس کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، تاکہ شام تنازع کا جنگ کی بجائے مذاکرات کے ذریعے کوئی پرامن حل نکل آئے۔ لیکن میری ذاتی رائے میں جب سے ترکی نے فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں ایکسپینشن کے حوالے سے حامی بڑھی ہے، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ روس شام میں ترکی کو کوئی خاص فیور دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن روس ترکی کو مکمل طور پر اگنور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ روس کو اچھی طرح پتا ہے کہ جب امریکہ نے اس پر فائنینشیل سینکشنز عائد کی تھیں تو اس وقت ترکی ہی واحد وہ ملک تھا جس نے ڈٹ کر امریکہ کے اس اقدام کی مخالفت کی۔ ایون ترکی نیٹو کا بھی الائنس ممبر ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے روس کے حوالے سے اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی اڈاپٹ کی۔ لہٰذا اس پوری صورتحال میں لگ تو یہی رہا ہے کہ روس کبھی یہ رسک نہیں لے سکتا کہ اس کے میڈل ایسٹ کنٹریز کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، کیونکہ اس کے اس وقت آلریڈی یورپین کنٹریز کے ساتھ تعلقات بری طرح متاثر ہو چکے ہیں، خاص طور پر جب سے اس نے یوکرائن پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی اکانومی بیڈلی افیکٹ ہو چکی ہے۔ لہٰذا روس کو اپنی اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے گلف کنٹریز کا سخت تعاون درکار ہوگا۔ دوسری طرف ترکی بھی یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے روس کے ساتھ تعلقات میں مزید تناؤ پیدا ہو، کیونکہ ترکی بھی روس، ایران کی طرح امریکہ کی گڈ بکس میں شامل نہیں۔ لہٰذا ان تینوں ممالک کا اسی میں انٹرسٹ ہے کہ یہ ممالک آپس کے اختلافات بھلا کر مستقبل میں ایک دوسرے کے انٹرسٹ میں کام کریں۔ خاص طور پر شام کے حوالے سے ان تینوں ممالک کے یکجان ہونے سے بہت سے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ادروائز اگر شام کے حالات ٹھیک نہ ہوئے تو اس کے سب سے بڑے بینیفیشری امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادی ہوں گے۔ لہٰذا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ایران میں آج سے آستانہ پیس پروسیس کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، اس میں کیا کیا فیصلے کیے جاتے ہیں۔ فی الحال اس وقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔